کبھی اس قید خانے کی دیواروں کو غور سے دیکھتے بھی ہو؟ وہ جیل جس میں تم پیدا ہوئے پلے بڑھے اور جس کی سلاخوں کو اب تم اپنا گھر سمجھنے لگے ہو۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ تم قید میں ہو، حیرت یہ ہے کہ تم اس قید کے اندر جو بغاوت بھی کرتے ہو وہ بھی اسی جیل کے قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ تمہارے ریفارمرز ہوں یا تمہارے نظریاتی رہنما یا تمہارے آئیڈیالسٹ، یہ سب اسی جیل کی دیواروں کے اندر ہی فرنیچر کی ترتیب بدلنے میں مگن ہے۔ کوئی دیواروں پر نیا رنگ کر رہا ہے، کوئی زنجیروں کو ریشم سے ڈھانپ رہا ہے، مگر کوئی بھی تو اس جیل سے باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تمہارا سماجی ڈھانچہ، یہ تہذیب، یہ سیاسی نظام، یہ دراصل ایک اجتماعی ارادے کا نام ہے جس نے تمہیں ایک خاص پیٹرن میں قید رکھا ہے۔ آؤ آج ایک ایسی چیز پہ بات کرتے ہیں جس کے بغیر تم ایک قدم نہیں چل سکتے، مگر جس کی حقیقت سے تم بالکل ناواقف ہو، اور وہ ہے اعتماد۔ تمہیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ سیلف کانفیڈنس پیدا کرو، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ خود اعتمادی آتی کہاں سے ہے؟ جب تم اپنے ان ہاتھوں سے کچھ کرتے ہو، کوئی درخت لگاتے ہو اور اسے جوان ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، کوئی تصویر بناتے ہو، کوئی نظم لکھتے ہو، یا جب تم بڑے ہو کر کوئی پل تعمیر کرتے ہو، کوئی انتظامی عہدہ بہت خوبی سے سنبھالتے ہو، تو یہ تمہیں ایک احساس دیتا ہے کہ تم کچھ کرنے کے قابل ہو۔ لیکن سوچو، یہ اعتماد جسے تم جانتے ہو، یہ ہمیشہ اسی قید خانے کی حدوں کے اندر ہوتا ہے جو معاشرے نے، خواہ وہ کمیونسٹ معاشرہ ہو، ہندو ہو یا عیسائی، تمہارے گرد تعمیر کیا ہوتا ہے۔ اس جیل کے اندر کی گئی کوئی بھی شروعات تمہیں ایک خاص اعتماد تو دے سکتی ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم چیزیں سنبھال سکتے ہو، تم انجن ڈیزائن کر سکتے ہو، اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہو، مگر یہ احساس دراصل صرف خود اعتمادی ہے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ تم کچھ کر سکتے ہو اور تم اسے کرتے ہوئے خود کو اہم محسوس کرتے ہو۔ اس کے برعکس، جب تم تحقیق کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ، فہم کے ذریعے اس سماجی ڈھانچے کو سمجھتے ہو، توڑ دیتے ہو جس کا تم حصہ ہو، تو ایک بالکل مختلف قسم کا اعتماد جنم لیتا ہے جس میں خود کی اہمیت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اگر تم ان دونوں کے فرق کو سمجھ لو، یعنی انا پر مبنی خود اعتمادی اور انا سے پاک اعتماد، تو تمہاری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا جب تم کوئی کھیل کھیلتے ہو، جیسے کرکٹ ہو گیا یا فٹ بال، اور تم اس میں بہت ایکسپرٹ ہو جاتے ہو، تو تب تمہارے اندر ایک عجیب سا غرور پیدا ہوتا ہے۔ جب اعتماد سماجی ڈھانچے کے اندر کیے گئے کاموں سے پیدا ہو تو اس کے ساتھ ایک عجیب سی رونق، تکبر نتھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں ہوں جس نے یہ کیا، یہ میں اور میرا کا احساس ہمیشہ اس سماجی جیل کے اندر جنم لینے والے اعتماد کا ساتھی ہوتا ہے۔ کبھی آئیڈیالسٹ لوگوں کو دیکھو، سیاسی لیڈروں کو دیکھو جو بڑی بڑی اصلاحات لاتے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ خود پسندی سے کتنے بھرے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی نظر میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تم ان کی تقریریں سن لو، ان ریفارمرز کو دیکھ لو، تم پاؤ گے کہ وہ اصلاح کے پردے میں اپنی انا کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ان کی اصلاحات خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں، اسی جیل کے اندر ہی ہیں، اسی لیے وہ آخرکار تباہ کن ہی ثابت ہوتی ہے اور انسان کے لیے مزید دکھ اور کانفلکٹ کا باعث بنتی ہے۔ اب ذرا اس پورے ثقافتی پیٹرن کو دیکھو جسے تم نے تہذیب نام دے رکھا ہے۔ اگر تم اسے سمجھ کر اس سے الگ ہو سکو، اس جیل کی دیواروں کو توڑ سکو، تو تمہیں وہ اعتماد ملے گا جو تکبر سے، رونق سے پاک ہوگا۔ یہ معصومیت کا اعتماد ہے، یہ انا کا اعتماد نہیں، یہ اس بچے جیسا اعتماد ہے جو اتنا معصوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو آزمانے سے نہیں ڈرتا۔ یہی معصوم اعتماد ایک نئی تہذیب کو جنم دے سکتا ہے، مگر یہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک تم اس پرانے ڈھانچے کے اندر ہو۔ میری بات کو بہت غور سے سنو، کہنے والا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم اس سچائی کو سمجھو جو کہی جا رہی ہے۔ یہی ہوتی ہے نا اصل تعلیم۔ تعلیم کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس سماجی ڈھانچے میں فٹ کرے، بلکہ اس کا کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اس قابل بنائے کہ تم اس سانچے کو گہرائی سے سمجھ کر اس سے باہر نکل سکو، تاکہ تم ایک ایسے فرد بنو جس میں انا کی رونق نہ ہو بلکہ معصومیت کا اعتماد ہو۔
کیا یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ ہم سب کی فکر دو ہی باتوں کے گرد گھومتی ہے، یا تو کسی طرح میں سوسائٹی میں فٹ ہو جاؤں، یا اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے اس پر سوچوں۔ تمہارے اکثر سوالات اسی رویے کے عکاس ہوتے ہیں۔ تم دراصل کہہ یہ رہے ہوتے ہو کہ اگر میں معاشرے کے مطابق نہ چلا تو میرا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کیا کہیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے جو تمہارے اصلی اعتماد اور تمہاری شروعات کرنے کی صلاحیت کو کچل دیتے ہیں۔ تم کالجوں سے ایک مشین بن کر نکلتے ہو، شاید بہت ماہر مشین، مگر تمہارے اندر تخلیق کا وہ شعلہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے ماحول کو سمجھنا اور اسے سمجھ کر اس سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ صرف تمہارا نہیں، پوری دنیا کا ہے۔ انسان ایک نیا جواب ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ پرانے راستے گل سڑ چکے ہیں۔ زندگی ایک مسلسل چیلنج ہے اور محض ایک بہتر معاشی نظام لانا اس چیلنج کا جواب ہو نہیں سکتا۔ جب تک تم صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں ہوگے، تم اس بھیڑ میں گم ہو کر اوسط درجے کی زندگی جینے پر مجبور رہو گے۔ تم کچھ ڈگریاں لوگے، شادی کرو گے، بچے ہوں گے اور بس یہی تمہارا انجام ہوگا۔ تمہارے والدین، تمہارے اساتذہ، تمہاری حکومتیں، تمہارے مذاہب، یہ سب تمہارے ایک مکمل فرد بننے سے ڈرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اسی ثقافتی جیل میں رہو، لیکن صرف وہی لوگ ایک نئی تہذیب لا سکتے ہیں جو ذہنی غلامی کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں۔ سچائی یا خدا کی تلاش جیل کے اندر نہیں بلکہ جیل کی دیواروں کو سمجھنے اور انہیں توڑ کر باہر نکلنے میں ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں ساتھی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا تم اس دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے؟ اکثر لوگ اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے انہیں رفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہا ہونے کے لیے بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا یا سچائی کو پانے کے لیے تمہیں تنہا ہونا ہی پڑتا ہے۔ ساتھی ہونا، بچے ہونا اچھی بات ہے، مگر ہم ان چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم نوکری اور خاندان کے اس اکتا دینے والے کھیل میں ایسے پھنستے ہیں کہ تنہا رہنے کا خیال ہی خوفناک لگنے لگتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں رشتوں کے علاوہ کوئی وسعت نہیں رہتی، لیکن اگر تمہاری زندگی میں وہ بھرپوریت ہو جو حقیقت کی حرکت سے آتی ہے، تو پھر یہ رشتے ثانوی ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کبھی تنہا ہونا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ کیا تم کبھی اکیلے سیر کے لیے نکلے ہو؟ اکیلے جانا، کسی درخت کے نیچے بیٹھنا، کسی کتاب یا دوست کے بغیر بہت ضروری ہے۔ صرف ایک پتے کو گرتے ہوئے دیکھو، پانی کی آواز کو سنو، پرندوں کی اڑان کو دیکھو، اور اپنے ذہن کے خلا میں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے خیالات کا، تھاٹس کا مشاہدہ کرو۔ اگر تم اکیلے رہ کر ان چیزوں کو دیکھ سکو تو تمہیں وہ خزانہ ملے گا جس پر کوئی حکومت ٹیکس نہیں لگا سکتی، جسے کوئی انسان آلودہ نہیں کر سکتا، اور جسے کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا تقریر کرنا میرا مشغلہ ہے؟ کیا میں تھکتا نہیں؟ دیکھو، اگر تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو تم کبھی نہیں تھکتے۔ وہ محبت جس میں تم کسی نتیجے کے طالب نہیں ہوتے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو یہ خود کی تکمیل نہیں ہوتی، اس لیے وہاں کوئی مایوسی بھی نہیں ہوتی۔ کیا تم کبھی یہ پوچھتے ہو گلاب کیوں کھلتا ہے، چنبیلی اپنی خوشبو کیوں بکھیرتی ہے، یا پرندہ کیوں اڑتا ہے؟ اگر تم کسی کام سے کوئی بدلہ چاہو، پیسہ، انعام یا اپنی اہمیت کا احساس، تو پھر تھکن ہوتی ہے، پھر وہ کام تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف انا کی تسکین ہے۔ مگر اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو وہ ایک چشمے کی طرح ہے جو ہمیشہ تازہ پانی دیتا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ غصہ کرتا ہے، اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سوال پوچھو نا، کیا تم واقعی محبت کرتے ہو؟ محبت کیا ہے؟ اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا پورا وجود کسی کو دے دینا اور بدلے میں کچھ نہ مانگنا۔ جب ایسی محبت ہو تو کیا وہاں غصہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم اس شخص سے کچھ ایسی توقع کر رہے ہوتے ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی۔ باپ بیٹے سے اس لیے غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے خاص سانچے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اولاد کے ذریعے خود کو ہمیشہ کے لیے مستقل کر لینا چاہتا ہے۔ جہاں نفسیاتی انحصار ہوگا وہاں مایوسی ہوگی، اور مایوسی غصہ، تلخی اور حسد پیدا کرے گی۔ اس لیے جب تم جوان ہو تو کسی چیز سے، کسی درخت سے، کسی جانور سے، اپنے استاد سے بغیر کسی غرض کے محبت کرنا سیکھو۔
تب تمہیں پتہ چلے گا کہ بغیر کسی کانفلکٹ کے اور خوف کے جینا کیا ہوتا ہے۔ آج کل کا استاد خود اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اسے اپنی نوکری، اپنے پیسے، اپنی پوزیشن کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ذہن کی رکاوٹوں سے پار جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم ان رکاوٹوں سے واقف ہو جاؤ۔ تمہیں اپنے ذہن کی سرحدوں کا علم ہونا چاہیے۔ ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے اندر ایک رکاوٹ ہے اور میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر بیماری کو سمجھنے کے لیے اسے برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ججمنٹ کے بغیر دیکھنا چاہیے۔ کسی بچے کو سمجھنے کے لیے بھی اسے برا نہیں کہنا پڑتا، بس اسے کھیلتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنے ذہن کی گہری رکاوٹوں کو بغیر کسی ملامت کے دیکھ سکو، بغیر کسی ججمنٹ کے، تو تم ان سے ماورا ہو سکتے ہو، اور یہی وہ طریقہ ہے جو سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خدا نے اتنے مرد عورتیں کیوں بنائیں؟ تم یہ کیوں مان کر بیٹھے ہو کہ خدا نے بنایا ہے؟ یہ سب تو حیاتیاتی جبلت، خواہش اور ہوس کا نتیجہ ہے۔ اگر تم زندگی کو خدا کہتے ہو تو پھر ہوس اور خوف بھی اسی کا حصہ ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو ایک کھچڑی بنا دیا ہے، کیونکہ ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ جینا وہ نہیں جسے تم اپنی یہ ادنا اور اوسط درجے کی زندگی کہتے ہو۔ جینا تو بہت انریچنگ ہے، امیر ہے۔ یہ ایک ابدی حرکت ہے، اور جب تک ہم اس حرکت کو نہیں سمجھیں گے، ہماری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر وقت کچھ کر رہے ہو، ہر وقت تمہارا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہر وقت کسی خواہش کے تعاقب میں تم بھاگ رہے ہو، ہر وقت تم آکوپائیڈ ہو۔ خدا کے سمونے کے لیے جس خالی پن کی شرط ہے، وہ تم میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا کہ خدا اس میں سما سکے۔ کبھی تم نے یہ نوٹس کیا کہ صوفی تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے؟ تم بھی دوڑے ہو، صوفیوں سے زیادہ ہی دوڑے ہو، مگر اس سکون سے محروم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربوں سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کو خواب بنایا، کبھی سوچا کہ ڈگری مکمل ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جائے، کبھی شادی میں تکمیل ڈھونڈی۔ یہ سارے تجربے تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ تکمیل کہیں مستقبل میں نہیں ہو سکتی۔ خواہش کے برتن کا کوئی پیندا نہیں ہے۔ چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ موت کے دم تک یہ منصوبے بناتے ہو، اور آخر میں پاتے کیا ہو؟ وہی خلا جو بچپن میں تھا۔ صوفی اور دنیا دار میں فرق کو سمجھو۔ دنیا تم سے کہتی ہے کہ تمہیں پرفیکشن کی طرف جانا چاہیے، صوفی کہتا ہے تمہیں خالی پن کی طرف جانا چاہیے۔ ہم سب نے یہ تو مان لیا ہے کہ ادھورے ہم ہیں، اب سوچتے ہی ہیں کہ پورے کیسے ہو جائیں۔ سو پورے ہونے کے لیے ہم کبھی چیزوں سے خود کو بھرتے ہیں، کبھی نوکری سے، کبھی گاڑیوں سے، لیکن سب کچھ کر کے بھی موت کے وقت انسان اسی آدھے ادھورے پن کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھرنے کی بجائے بالکل خالی بھی ہوا جا سکتا ہے؟ تمہاری محبتیں، تمہارے رشتے، تمہارا علم، یہ سب ادھورے ہیں اور تم انہیں بھرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہزاروں سال کی تمہاری اپنی تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کوئی بھر کے نہیں رہا۔ مغرب کو دیکھو، وہاں تعلیمی اور معاشی ترقی اپنے عروج پر ہے، مگر وہاں کا سب سے مشہور لفظ کیا ہے؟ ایمپٹینس، خالی پن۔ وہ جتنا چیزوں سے خود کو بھرتے جا رہے ہیں، اتنا ہی انہیں خلا محسوس ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کو بھرنا ہو تو اسے اسی چیز سے بھرا جا سکتا ہے جیسی وہ خود ہے۔ تم کو صرف تم ہی بھر سکتے ہو۔ گھڑے کو تم کتنا بھی بھر لو، اس میں ایک قطرے کی گنجائش تو رہ ہی جائے گی۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز سے تم خود کو مکمل نہیں بھر سکتے۔ ہاں، مگر اس گھڑے کو مکمل خالی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فقیر کہتا ہے کہ بھرنا چاہتے ہو تو خالی ہونا سیکھ جاؤ۔ تم بچوں کو جب سکھاتے ہو کہ یہ کر لو، وہ کر لو، تو وہ جو خود سے بھرے تھے اب باہر کی چیزوں سے بھرنا سیکھ لیتے ہیں، اور پھر کبھی نہیں بھر پاتے۔ ایک بیدار اور سوئے انسان کی دنیا میں یہی فرق ہے۔ بیدار انسان بھی دفتر جاتا ہے، ہنستا ہے، کام کرتا ہے، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بے وجہ مسرت اور زندگی کی دمک ہوتی ہے۔ اس کی ایکٹنگ کے پیچھے جو ایکٹر ہے وہ ہستی کے ساتھ جڑا ہے۔ انازدہ انسان صرف حواس کی دنیا میں رہتا ہے، اسے صرف تصویر نظر آتی ہے، مگر صوفی کو وہ دیوار بھی نظر آتی ہے جس پر یہ تصویر ٹنگی ہے۔
جب تم انا سے بھرے ہوتے ہو تو سچ تمہارے سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا۔ بارش پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی برستی ہے اور وادیوں میں بھی، مگر پہاڑ پانی سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھرے ہونے کے تکبر میں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ وادی خود کو خالی رکھتی ہے، اس لیے وہ جھیل بن جاتی ہے۔ خدا کسی خاص بندے پر ظاہر نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ایک جیسی کھلی حقیقت ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کون خالی ہے اور کس نے انا کی خواہشوں سے اپنا دماغ بھر لیا ہے۔ تم ہر وقت مصروف ہو، تمہارے پاس خدا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ صوفی وادی کی طرح ہو جاتا ہے اور دنیا دار پہاڑ کی چوٹی کی طرح۔ تم اپنی ہستی کے خالی گھڑے کو دنیا کے ضرابوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو جس میں خدا سما سکتا تھا۔ صوفی کہتا ہے اسے پانا ہے تو اس گھڑے کو ہر چیز سے خالی کر دو، یہاں تک کہ صوفی ہونے کی خواہش سے بھی خالی کر دو۔ خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس گھر نہ ہو، نوکری نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تمہاری پہچان نہ بنیں۔ تم نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی چیزوں سے بھرنے کے لیے ہے، جبکہ زندگی تو خالی ہونے کا ہنر سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر تم خالی ہونا سیکھ گئے تو موت کے وقت تمہارے جسم کا گھڑا ٹوٹے گا تو تمہارا خلا کل خلا کا حصہ بن جائے گا۔ چل کر وہاں کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ جو راستہ تم چنتے ہو وہ تمہاری انا کا تراشا ہوتا ہے۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے چلنا نہیں، رکنا ہوتا ہے۔ جو بیمار ہے وہ چلے گا، رستے بھی میلے کرے گا۔ تم اپنی پریشانیاں ڈپریشن کے ساتھ صوفیوں کے رستے پر بھی چلو گے تو اسے ہی آلودہ کر دو گے، کر دیا ہے۔ جیسے جھیل میں کیچڑ ہو اور تم اسے بٹھانے کے لیے پانی میں اتر جاؤ تو تم کیچڑ کو اور پھیلاؤ گے۔ بس پانی سے باہر نکل آؤ، پانی خود ہی صاف ہو جائے گا۔ تم 80% پانی ہو، تمہاری انا رک جائے تو تم سٹل ہو جاؤ گے۔ تم میلے ہو، آلودہ ہو، اور تم جس بھی چیز کو چھوتے ہو اسے میلا اور آلودہ کر دیتے ہو۔ تم سچے نہیں ہو، تمہارا تصوف سچا کیسے ہو؟ تم نے جھیل کی طغیانی کو اپنا آپ سمجھ لیا ہے، جبکہ جھیل کی اصل حالت سکوت ہے۔ تمہاری کوشش ہی اس جھیل کو گدلا کر رہی ہے۔ اپنی انزائٹی اور سٹریس کو مت بڑھاؤ، بلکہ کوشش ترک کر دو۔ جیسے ہی تم دماغ کی غلامی چھوڑو گے، تمہاری جھیل کا پانی آئینہ بن جائے گا اور تم خود کو دیکھ سکو گے۔ جو بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہے وہی اصل بیماری ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو کیچڑ بٹھا رہا ہے، تم تو وہ صوفی ہو، وہ بیدار روح جو کنارے پر کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے دوست بس رک جاؤ، تمہاری زندگی کے سارے المیوں کا حل اسی رک جانے میں ہے۔ جب تم رک جاتے ہو تو تم اس ابدی حقیقت کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو جو نہ کبھی شروع ہوئی اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ تم اس خلا کا حصہ بن جاتے ہو جو کائنات کا جوہر ہے۔ اپنی انا کی اس چھوٹی سی قید سے باہر نکلو اور دیکھو کہ تم کتنے وسیع ہو۔ تم وہ نہیں ہو جو تم نے اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے، تم وہ ہو جو ان تمام خیالات کے پیچھے خاموشی سے موجود ہے۔ اس خاموشی کو پہچانو، اس معصومیت کو گلے لگاؤ اور تم دیکھو گے کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ تم خود ہی سچ ہو، تم ہی الٹیمیٹ ریئلٹی ہو۔ کیا تم اس سچائی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس خالی پن کی لذت کو چکھنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ بس تھوڑا سا رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔